بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج جو میں آپ حضرات کے لیے ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں، شادی کے لیے یہ عمل ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ چاہے آپ خود کر لیں، چاہے آپ اس ویڈیو میں وہ عمل سن لیں، آپ کا وہ عمل ہو جائے گا۔ یعنی میں آپ کو آن لائن عمل کرواؤں گا۔ کیسے؟ یعنی میں عمل کروں گا، آپ نے صرف اس عمل کو سننا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو سنیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بھی عمل ہو جائے گا، آپ کو پھر دوبارہ عمل کرنے کی یعنی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف یہاں پہ ایک مرتبہ وظیفہ سننے سے ہی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو میں آئے ہیں، بعض اوقات آپ ویڈیو میں آتے ہیں، وظیفہ سمجھتے ہیں، کبھی وظیفہ سمجھ آتا ہے، کبھی وظیفہ نہیں سمجھ آتا، تو آپ وظیفہ یعنی آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں، بالفرض آپ کو سمجھ آ جاتا ہے وظیفہ، پھر آپ جا کے بعد میں وظیفہ بھی کرتے ہیں، تو یعنی ڈبل آپ کی محنت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وظیفہ بھی دیکھنے کو ملے گا، اور وظیفہ اگر آپ کرنا چاہیں یعنی سن کے آپ کا وظیفہ بھی ہو جائے گا، یعنی ویڈیو کے اندر آپ کا وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، دوبارہ وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے کہ آپ جب اس وظیفے کو کریں گے، یعنی جب میں اس وظیفے کو کروں گا، آپ سنیں گے تو آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کا ناظرہ بھی صحیح طرح نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ جب وظیفہ کرتے ہیں تو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وظیفے کا اثر باقی نہیں رہتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وظیفہ وہ طریقے کے مطابق نہیں کرتے، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظیفے کا اثر باقی نہیں رہتا، اور وظیفہ یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس مقصد کے لیے کیا ہوتا ہے اس مقصد میں ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ وہ وظیفہ صحیح طرح کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ اس عمل کو سنیں گے جب میں کروں گا تو آپ کا وظیفہ بھی صحیح طرح ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے، میں اس عمل کو شروع کروں گا، قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کا یہ نورانی عمل ہے، میں قرآن مجید کے یہ عمل کروں گا، آپ نے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ کا جو مقصد ہے شادی کے حوالے سے، جو بھی آپ کو مقصد ہو، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس مقصد کے لیے میں یہ عمل سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں، تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے اپنے مقصد میں جو فلانی مقصد ہے اس میں کامیابی مل جائے۔ مثال کے طور پر آپ کا مقصد ہے کہ آپ کے رشتے آنا شروع ہو جائیں اور شادی جلد سے جلد ہو جائے، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بہت اچھا خاندانی رشتہ آ جائے، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یا اسی طرح آپ کے رشتوں پر بندش ہے، بالکل رشتے آ ہی نہیں رہے، تو آپ وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے رشتے کی جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے اور میرے رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے نا، دیکھیں ہر بندے کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی کون سا میں آپ کو بتاؤں، ہر کسی کا علیحدہ مختلف مسائل ہوتے ہیں، کسی کو رکاوٹ ہوتی، کسی کو بندش ہوتی، کسی کے بالکل رشتے نہیں آ رہے ہوتے، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا، آپ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میرا جو یہ مسئلہ ہے شادی کے حوالے سے، اس لیے میں سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں تاکہ میری شادی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اپنی یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ جب اس عمل کو سننے لگیں، میں جب شروع کروں گا تو اس سے پہلے آپ کی نیت مضبوط ہو، یعنی اس کی تو نیت کی ہو نا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جو یقین ہے وہ آپ کا مضبوط ہو اللہ پر کہ میرا اس عمل کو سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ آپ کا جیسے یقین ہوگا، جیسی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلے بھی اس طرح فرمائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ آزمائیں گے کہ چلو سن لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں، شاید مسئلہ حل ہو جائے، اس طرح اگر آپ کی نیت ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کی نیت مضبوط ہوگی نا کہ اس عمل کو سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ 100% حل فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ واقعی میں آپ کا مسئلہ بھی حل فرمائیں گے، آپ کی مراد بھی پوری فرمائیں گے، اور آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں یہ بھی، اور دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر یہ نیت ہے تو پھر ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم اللہ کو آزمائیں، اللہ کے کلام کو آزمائیں۔ اللہ ہمیں آزما سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو نہیں آزما سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آزمانے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا، ہمارا یقین پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا تو ہمیں یہ عمل فائدہ دے گا۔ اگر یقین پختہ نہیں ہوگا نا، اگر ہم کشمکش کے شکار میں رہیں گے کہ چلو سن لیتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، پھر نہیں ہوگا آپ کو فائدہ۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کا یقین مضبوط ہو، جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا جلد آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ دو عمل یاد رکھ لیں، یعنی ایک اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کے مقصد ہے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں شادی کے حوالے سے، آپ جو چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اس کی آپ نیت کر لیں۔ دوسرا، آپ کا اللہ پر یقین ہو۔ میں اس عمل کو شروع کرنے والا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا،
آپ نے یہ باتیں خوب سمجھ لی ہوگی. یہ وظیفہ میں ابھی پریکٹیکل کرواؤں گا. آپ نے سننا ہے, خاموشی کے ساتھ سننا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس عمل کو سنیں, اور میں عمل شروع کرنے والا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا کر لیجئے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب إني لما أنزلت إلي من خير فخير رب إني لما أنزلت إلي من خير فخير رب إني لما أنزلت إلي من خير فخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما یا اللہ اس عمل کو سنا یا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس عمل کو کیا یا اللہ اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس عمل میں جو بھی کمی کوتاہی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس کو جس مقصد کے لیے کیا یا اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما یا اللہ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما جتنے بھائی بہن اس عمل کو سن رہے ہیں یا سنا یا اللہ ان کی جو بھی شادی کے حوالے سے پریشانی ہے یا اللہ اس پریشانی کو ختم فرما اس پریشانی کو دور فرما ان کے جلد سے جلد رشتوں کا انتظام فرما رشتوں کا بندوبست فرما یا اللہ جن کی شادی پر بندش ہے رشتوں پر بندش ہے یا اللہ اس بندش کو ختم فرما یا اللہ اس بندش کو نصب و نابود فرما یا اللہ اس بندش کا مکمل طور پر خاتمہ فرما یا اللہ جو بھی یا اللہ ان کو شادی کے حوالے سے پریشانی ہے یا اللہ آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں یا اللہ جو ان کے دل کی مرادیں ہیں شادی کے حوالے سے اس کو پورا فرما یا اللہ جو ان کو شادی کے حوالے سے پریشانی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما یا اللہ اس کو ختم فرما یا اللہ اس کو ختم فرما یا اللہ جلد سے جلد ان تمام لوگوں کے اچھے خاندانی لوگوں میں شادی فرما اچھے خاندان نصیب فرما ان کے نصیب اچھے فرما ان کے قسمت اچھی فرما یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ان کے قبروں کو منور فرما یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما گناہوں کو معاف فرما جانے انجانے جو بھی چھوٹا بڑا گناہ ہوا ہے یا اللہ ہم معافی آج مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جس آزمائش میں جس پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما یا اللہ جو بھی پریشانی ہے شادی کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر آپ کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ وہ تمام پریشانیاں ختم فرما یا اللہ جو شادی کے حوالے سے جو ان کی چاہت ہے یا اللہ اس میں ان کو کامیابی نصیب فرما یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب نصیب فرما یا اللہ آپ ان کے دل کے حال کو بہتر جانتے ہیں یا اللہ
ان کی جو بھی دلی خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہنا چاہتے تھے یا اللہ ان کی بھی دل کی مرادوں کو پورا فرما. ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم فرما کر ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ آپ ہی ہر مسائل کو حل کرنے والے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. یا اللہ اپنے اس کلام کی برکت سے یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں ختم فرما. شادی کے حوالے سے جو ان کو غم ہے یا اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ جو یہ شادی کے حوالے سے چاہتے ہیں یا اللہ اپنے اس مبارک کلام کی برکت سے ان کی وہ خواہش پوری فرما, وہ دل کی تمنائیں پوری فرما, وہ مرادیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد